روزے کے بعد حج کا تذکرہ ہے، یہ بعد میں کیوں ہے؟ آدمی جب کہیں جاتا ہے تو توشہ لے کر کے جاتا ہے. اب حج میں جانا تو توشہ لیتے کہ نہیں لیتے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ تو پیسے ویسے لے کر جاتے ہو کھانے پینے کے لیے، لیکن سب سے بہترین توشہ جانتے ہو کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. یہ ہے سب سے بہترین توشہ تقویٰ ہے. یہ کہا گیا. وَتَزَوَّدُوا، توشہ لے کر جاؤ. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، حج میں توشہ لے کر کے جاؤ. کیا کرتے تھے لوگ؟ کہتے تھے ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور آج اگر بھیک مانگتے تھے. حاجی پہلے کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو ہم کو توشہ ووشہ لے جانے کی ضرورت، پھر بھیک مانگتے تھے. آپ دے دو بھائی. اللہ نے فرمایا توشہ لے کر کے جایا کرو. اور سب سے بہترین توشہ فإن خیر الزاد التقویٰ، سب سے بہترین توشہ تقویٰ ہے. اور رمضان میں کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ رمضان کا مقصد تقویٰ ہے نا، لہذا رمضان کا ذکر پہلے بعد میں حج ہے. تقویٰ لے لو، اس لیے کہ یہ توشہ وہاں ضروری ہے. فإن خیر الزاد، دیکھ رہے ہیں کیسی کتاب ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ. اچھا ایک صاحب تبصرہ کرتے ہیں سب سے بہترین حاجی کون؟ جسے حج مبرور مل گیا ہو، حج مقبول. اور حج مبرور کس کو بولتے ہیں؟ سبھی حج کر کے آ رہے ہیں. الحج المبرور کسے بولتے ہیں؟ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ان یرجع صاحبہ زاہدا فی الدنیا راغبا فی الاخرہ. حاجی جب حج سے لوٹے تو دنیا سے تعلق کم کر دے، برائے نام دنیا سے بیزار ہو جائے اور آخرت کی طرف توجہ کر لے، تو سمجھو اسے حج مبرور حاصل ہوا. حاجی آ جاتا ہے، مر رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں اسی میں، مرے پڑے ہیں اسی دنیا میں، وہاں سے آنے کے بعد اور مرا پڑا رہتا ہے دنیا میں. حاجی اور زیادہ مرا پڑا رہتا ہے. جبکہ حج مبرور کیا ہے؟ ان یرجع صاحب زاہدا فی الدنیا راغبا فی الاخرہ، آخرت کی طرف اس کا میلان ہو جائے، دنیا کی طرف رغبت کم ہو جائے. تو سمجھو اس حاجی کو اللہ نے حج مبرور عطا کیا ہے، یہ اس کی پہچان ہے. ایک آدمی جس کا نام اخنس ابن شریق تھا، اس کے بارے میں بتایا گیا بڑا چرب زبان تھا. یہ کیا بولتا تھا؟ کہنا حلو الکلام، ٹپ 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 بولتا رہتا تھا. فی الحیات الدنیا، دنیاوی باتیں بولتا تھا. فی الحیات الدنیا، دنیاوی باتیں بڑی چرب زبانی کے ساتھ بولتا تھا، خوب اسے ملمہ کر کے بولتا تھا. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور بات بات پر اللہ کو اس پر گواہ بناتا تھا. میں یہ بات بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، یعنی قسم کھاتا تھا. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنے دل کو بات بات پہ وہ اللہ کو گواہ بناتا تھا. اس کا مطلب آدمی چکنی چپڑی باتیں کرے، بڑی بڑی باتیں کرے اور بات بات پر قسم کھائے، ایسا آدمی اچھا نہیں ہوتا ہے. آگے فرمایا گیا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے اس کے دل میں اللہ کی حیبت کم ہو جاتی ہے، اللہ کا ڈر کم ہو جاتا ہے، لہذا قسمیں نہیں کھانی چاہیے زیادہ. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کو اپنے قسموں کے لیے ڈھال مت بناؤ. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس سے اللہ کی حیبت دلوں سے کم ہو جاتی ہے، لہذا قسم کھانے سے پہلے. یہ آدمی قسمیں بہت کھاتا تھا. ایک صاحب کو میں نے دیکھا، وہ قسم کھا رہا ہے وہ آدمی کہ اگر اس میں سے ایک بھی بات غلط ہو تو میری موت کفر کے اوپر ہو، جبکہ ایک بھی بات صحیح نہیں ہے. کیا حال ہے بتائیے. اور بڑی چکنی چپڑی باتیں کرنے والا انتہائی جھگڑالو ٹائپ آدمی، وہ لد الخصام، بہت بڑا جھگڑالو ہے، بہت بڑا جھگڑالو. فرمایا گیا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے خطوات پر نہ چلو. رک کر کے بتانا چاہتا، خطوتن معنی ہوتا ہے اسٹیپ، اور خطوات کا مطلب ہے اسٹیپس. تو یہاں کہا کہ اسٹیپس، اس کا مطلب ہے شیطان جو ہے ایک قدم نہیں رکھتا انسان کو بہکانے میں، قدم چلتا ہے اور ایک کے بعد ایک قدم رکھتا ہے، ایک کے بعد ایک قدم رکھتا ہے، ایک کے بعد ایک قدم. جلدی سے اسے نہیں بہکاتا. کیوں؟ ایک صاحب نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے لِأَنَّ طَرِيقَهُ مُظْلِمٌ فَيَحْتَاجُ إِلَى الْإِينَاسِ، راستہ تاریک ہے اس کا. بہت غور سے سنو ہے، یہ قدم بقدم کیوں چلتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کیوں، ایک قدم ایک قدم ایک قدم، ایسا کیوں چلتا ہے وہ؟ اس لیے کہ راستہ تاریک ہے بولتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس راستے سے مانوس کرنے کے لیے دھیرے دھیرے چلاتا ہے، پہلے دھیرے دھیرے چلے جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا راستہ تاریک ہے، اس راستے پر نور نہیں ہے. لِأَنَّ طَرِيقَهُ مُظْلِمٌ فَيَحْتَاجُ إِلَى الْإِينَاسِ. اللہ اکبر. یہ دھیرے دھیرے چلتا ہے، گمراہ کرنے کے لیے چلتا رہتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایسا گمراہ کرتا ہے وہ. لہذا بی کیئرفل.